بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، سب پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ہر مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا، لہٰذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ اپنے مساکین صحابہ کو اس صدقہ فطر میں سے کھلا نہ دیتے جو آپ کے پاس جمع ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام کی زکوٰۃ نہیں مگر صدقہ فطر ہے۔ احادیث مبارکہ میں صدقہ فطر کی بہت تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کر کے مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو کے غلام۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے آخر میں بصرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے کہ نماز عید سے قبل 1 سا کھجوریں یا جو یا نصف سا گندم ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے کی طرف سے ادا کریں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور غلے کی فراوانی دیکھی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، لہٰذا ہر چیز کا 1 سا رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور بغیر صدقہ فطر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ صدقہ فطر غربا کے کھانے کی غرض سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سویر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندم کا 1 سا صدقہ فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، غلام و آزاد، مرد و عورت، غنی اور فقیر ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کی جان اور مال دونوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف اس سے زیادہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سا کھانا نکالا کرتے، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجوریں، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا کشمش میں سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں میں جو فضول اور بیکار باتیں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر روزے داروں کو ان تمام کوتاہیوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔
اور ہمدردی و غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے چند روز قبل سورہ اعلیٰ کی یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پس نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے مراد صدقہ فطر ہے، یعنی یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مفسرین اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سے تزکیہ اور صفائی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے مراد تکبیر تحریمہ اور تکبیرات ہیں جو عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں، اور نماز سے مراد عید کی نماز ہے، جیسا کہ عید کے روز پہلے صدقہ فطر، پھر تکبیرات، پھر نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزوں کی کمیوں اور کوتاہیوں اور زبان کی بد احتیاطیوں اور لغزشوں کا کفارہ ادا کیا جائے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کی خوشی و مسرت یعنی عید کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں اور مسکینوں کی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمدردی، غمخواری، بھائی چارے اور مساوات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہر فرد کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ یہی 2 چیزیں اس زمانے میں مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں عام طور سے بطور غذا استعمال ہوتی تھیں، اس لیے احادیث میں ان 2 کا ذکر کیا گیا۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک چھوٹے گھرانے کی غذا کے لیے 1 سا کھجور یا 1 سا جو کافی ہوتے تھے، اس لیے ہر دولت مند صاحب نصاب کو ہر چھوٹے بڑے فرد کی طرف سے عید الفطر کے دن اتنا صدقہ ادا کرنا واجب ہے جس سے ایک معمولی گھرانے کے 1 دن کا خرچ چل سکے۔ لہٰذا ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عید الفطر سے قبل کشمش، کھجور، جو یا گیہوں کے نصاب کے مطابق فطرانہ ادا کرے، تاکہ غریب، مسکین، نادار، مفلس اور حاجت مند بھی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر سکیں، اور عید کی خوشی میں تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی برابر کے شریک ہو سکیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو بروقت معلومات حاصل ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔